£190 ملین میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی بیگم بشرا کو 7 سال اور بانی پی ٹی آئی کو 14 سال سزا دیے جانے پر آج شور برپا رہا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کی جانب سے دی جانے والی سزا میں کئی سوالات پی ٹی آئی کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں۔ ان میں کہا گیا ہے کہ اگر یہ پیسے ملک ریاض کے تھے تو ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ القادر ٹرسٹ میں صرف بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیگم کو سزا کیوں دی گئی، اور جو موجودہ کابینہ ہے وفاقی، ان کی جانب سے ملک ریاض کا نام کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ مسلم لیگ نون اور جو اسٹیبلشمنٹ کے سینیٹرز ہیں انہوں نے فیصل وابڈا کے حوالے سے کہا کہ ان کو کیسے پہلے پتا تھا کہ عمران خان کو سزا اتنے برس جو ہے وہ دی جائے گی، یعنی اتنے سال ان کو سزا ملے گی۔ اور یہ بھی کہا ہے پی ٹی آئی کے کئی سپورٹرز نے کہ عمران خان کو جو القادر ٹرسٹ کی جانب سے جو بنائی گئی یونیورسٹی ہے اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث پر مشتمل جو درس دیا جا رہا ہے، اس خیر کے کام کرنے کی سزا جو ہے وہ عمران خان کو دی گئی ہے، اور یہ سزا جلد ان کی ختم ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کا فیصلہ اب آنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تفصیلی فیصلہ ملے گا تو اس کے بعد بڑی عدالت سے رجوع کیا جائے گا، یعنی سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف چیلنج کیا جائے گا۔ اور ناظرین، دوسری بات یہ ہے کہ آرمی چیف سے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ملاقات کے بعد جو اونٹ ہے کسی کروٹ تو بیٹھنا تھا۔ اگر سزا نہیں دی جاتی تو مسلم لیگ نون والے ناراض ہو جاتے، اگر سزا ملی ہے تو یقیناً بیچ والا اس کے درمیان سے راستہ نکلے گا اور سزا کے خلاف جو ہے وہ اپیل دائر کی جائے گی۔ یقیناً سپریم کورٹ سے عمران خان کو ریلیف دینے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی کیس میں عمران خان کو چند ہفتوں بعد ریلیف ملے گا، اور حکومت کے پاس عمران خان کو زیادہ دیر تک جیل میں رکھنے کا کوئی شاید اب جواز نہ رہے۔